تو علامہ صاحب، غصہ کہتے ہیں کہ عقل کو جو ہے نا وہ بالکل کھا جاتا ہے، اور غصے کی حالت میں ذہن بالکل مفلوج جو ہے نا وہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کیفیات ہوتی ہیں، اگر غصہ آ جاتا ہے تو وہ کیا کیفیات ہوتی ہیں، اس کے متعلق ارشاد فرمائیے گا۔ یہ کوسچن بھی بڑا اچھا ہے، کیونکہ اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے۔ اگر آج ہمارے مزاج اور اخلاق کے برخلاف کام ہو جائے علامہ صاحب، تو ہم تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ ڈسٹرب یہاں تک کہ ہو جاتے ہیں کہ ہم اس سے کہتے ہیں کہ تم سمجھتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، تم جانتے نہیں ہو میں کس منصب پہ فائز ہوں، میرا عہدہ کیا ہے، میں استاد ہوں اور آپ میرے شاگرد ہو، میں باپ ہوں تم میری اولاد ہو، میں ٹیچر ہوں تم میرے اسٹوڈنٹ ہو۔ یہ ہمارا حال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ شخص آ رہا ہے جو ابھی ایمان لے کر نہیں آیا، اللہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان تو لے کر آ جاؤں گا لیکن گناہ نہیں چھوڑوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کرتے ہو تم؟ کہا کہ 4 گناہ کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اظہار بھی کر دیتا ہے، ہمارے سامنے ایک اظہار کرے تو ہمارا مزاج میں نے آپ کو چھوڑتے نہیں، ہم چھوڑتے نہیں، اب ہم نے انتقام، پھر چاہے اللہ نے معاف کر دیا ہو، ہم معاف نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح بھی ہو گئی ہو، لیکن یہ کہ ہم اس کا پیچھا جو ہے نا وہ قبر تک نہیں چھوڑتے، بلکہ شاید قبر کے بعد بھی جو ہے وہ اس کا حساب کتاب برابر کرنے کہ تمہیں بخشواؤں گا نہیں، ایسے جملے بھی سننے کو ملتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول کریم، میں جو ہے بد فعلی کا ارتکاب کرتا ہوں، معاذ اللہ، چوری کرتا ہوں، دوسرا ہی میرا گناہ ہے، تیسرا شراب پیتا ہوں، چوتھا جھوٹ بولتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک چھوڑ دو گے، ایک چھوڑ دو گے، اور ہم تو ساری گناہ سے چھڑوانے کے، تم بالکل ایسے بن جاؤ شفاف بالکل بندے دنیا میں۔ مطلب وہ ہم سے جب حکمت عملی تھی، حکمت عملی کیا تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو حضور نے فرمایا کہ تم مطلب حضور چاہتے تو یہی تھے کہ یہ سارے چھوٹ جائیں، سارے چھوٹ جائیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے بھی تھے کہ چھوٹیں گے کیسے، ایک ساتھ ہی سارے کہہ دیتے تو پھر مطلب اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا، اور وہ شاید انکار کر بیٹھتا۔ تو یہ ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے علامہ صاحب۔ اور علامہ صاحب میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس میں غصہ بھی مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بندہ ایمان لے کر آ رہا ہے، وہ بھی مقید کہ قید وہ اپنی بیعت خود ہی بیان کر رہا ہے، مشروط کر دیا، لیکن پھر بھی حضور کو غصہ نہیں آ رہا۔ اللہ یہ دیکھیں حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اب وہ گھر جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہی میری جو ڈیلی روٹین ہے، وہ شراب کی طرف اس کی نیت جاتی ہے، تو کہتا ہے کہ اب میں اگر باہر نکلا تو صحابی رسول میں سے کوئی بھی مل جائے گا، کہا کہ شراب پی رہے ہو تو شراب پیے، تمہارے منہ سے جو بدبو آ رہی ہے، اور اگر تم ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئے، حضور سے وعدہ کر لیا اگر، تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایسا کرتا ہوں شراب پینا چھوڑ دیتا ہوں۔ چوری کا اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں ڈیلی روٹین میں چوری میری شامل ہے، میں چوری کر لیتا ہوں۔ اب چوری کی طرف جیسے اس کے ہاتھ بڑھتے ہیں تو اس کے ذہن میں وہی آتا ہے کوسچن کہ میں نے حضور سے وعدہ کر لیا کہ میں تو کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ حضور نے پوچھ لیا، یا جس کی چوری کی ہے اسی نے مطالبہ کر لیا کہ میری فلاں چیز یہاں پہ رکھی ہوئی تھی۔ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی تو یہ بات لکھتے ہیں کہ اگر چوری کرنے والے نہیں پوچھ لیا تو کیا جواب دیتا؟ تو اس نے یہ سوچا کہ جھوٹ بولنا پڑے گا، اور جھوٹ مجھے بولنا نہیں ہے کیونکہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ پھر اس کی نیت بد فعلی کی طرف جاتی ہے، تو اس کے ذہن میں ایک سوال یہی آتا ہے کہ اگر کسی خاتون نے یہ سوال کر لیا کہ تم سنا ہے کہ تم نے سچ کا ارادہ کر لیا ہے، تو میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں کیونکہ میں نے سچ کا وعدہ جو کر لیا، حضور سے وعدہ کر لیا، تو ایسا کرتا ہوں سارے گناہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں وہ حاضر ہوتا ہے اور دور بیٹھ جاتا ہے، مسجد نبی میں تھوڑے دور ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ایسا گما دو ان کی ولا میں خدا میں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہیں۔ اگر الگ ہو کے بیٹھ جاتا ہے، صحابہ کرام کی جماعت اسے دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ دیکھ کر افسردہ ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس تشریف لے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم کیوں افسردہ ہو، پریشان کیوں؟ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چہرہ انور سے آپ لوگوں کی دل کی دنیا بدل گئی، اسی چہرے کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی آنکھ ہے کہ دیکھنے کی ساری باہر آنکھوں۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غصہ نہیں کرتے نا، تو پھر یہ بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ اپنی آغوش میں پہلے لوگ اس کو کیا کہتے تھے؟ شراب پینے والا ہے، چوری کرنے والا ہے، بدفعلی کرنے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے۔ جب حضور کی نگاہ اقدس پڑی تو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے جب ان کا کرم، تو زندگی کے سب انداز بدل جاتے۔ اللہ اکبر، انداز بدل گئے، انداز ہی بدل گئے۔ اور آج بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اگر کوئی اپنا لیتا ہے بالکل، تو بلا شبہ اس کے زندگی کے جو ہے وہ انداز جو ہے وہ واقعتاً بدل جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔